اسی طریقے سے جتنی بھی جگہ نکاح میں آپ منگنی ہے، جھکنی ہے، آپ کو بتایا تھا نہیں پڑتا، یو پی کے بعض علاقوں میں منگنی سے پہلے بھی دو چیز ہوتی ہے، ایک پوچھنی ہوتی ہے، ایک جھکنی ہوتی ہے، پھر منگنی ہوتی ہے۔ ابھی آپ تھوڑا سے کم ایڈوانس ہیں، ابھی آپ منگنی میں، اور منگنی میں پھر کیا ہے، جو حرکتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہماری بہن نہ ہو گئی، ہماری بیٹی نہ ہو گئی، آلو گاجر ہو گئی ہے، میں ماموں ابھی نہیں دیکھے، جتنے نامحرم ہیں سب کو دکھلانا ہے۔ یہ جتنی پرابلمس آپ کو آ رہی ہے پوری دنیا میں اور اسپیشلی بھارت میں، یہ سب اسلام کی ہم دھجیاں اڑاتے ہیں جس کے نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ نہ ماموں محرم ہے لڑکے کا، نہ خالو محرم، نہ چاچا محرم، کوئی اچھا جو محرم ہونے والا اس کو نہیں دکھائیں گے۔ جس کو اسلام نے ایک حد تک اجازت بھی دی ہے، اس کے علاوہ سب کو پرمیشن ہے، ان کے لیے پرمٹ نہیں ہے۔ سب الٹے کام۔ میں نے ایک تقریر کی ہے، اسلام کا بھارتی ایڈیشن، یہ اسلام کے سب بھارتی ایڈیشن ہے، یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ایڈیشن نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ لوگوں، میں نے تو اتنا اچھا راستہ تم کو دکھلایا ہے کہ اگر رات میں بھی چلنا چاہو، لیلھا کنہاریھا، کہ اس کی راتیں بھی ایسی ہیں جو بڑی برائٹ ہیں، راستے کھلے ہوئے ہیں، ہم نے اس میں بھی آپ کو ڈارک میں نہیں رکھا ہے، وہ بھی کھول کے رکھا ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی خرچہ نہیں۔ چوتھی چیز، عمر کی قید نہیں رکھی، کوئی بھی عمر کی قید شادی کے لیے نہیں رکھی ہے کہ جب بھی دل چاہے شادی ہو جائے۔ یہ جو آپ کے پاس قید ہے قانونی لحاظ سے 18 سے نہیں کر سکتے، 21 سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ جو کچھ ہے قانونی لحاظ سے، اسلام نے کوئی قید نہیں رکھی۔ کیوں نہیں قید رکھی؟ جیسے قید رکھیں گے تو اس چیز کا حصول مشکل ہو جائے گا، اس چیز کا حاصل ہونا کیا ہو جائے گا، ٹف ہو جائے گا۔ لہذا کوئی بھی عمر کی قید نہیں رکھی، ذات برادری کی قید نہیں رکھی۔ سید صاحب ہیں تو خان صاحب سے شادی نہیں۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ایسی کم سے کم 5 لڑکیوں کو میں اپنے رشتہ داروں میں جانتا ہوں، کیونکہ ہم بھی اتفاق سے سید ہیں۔ وہ سید رشتہ نہ ملنے سے لڑکی بوڑھی ہو گئی اور شادی نہیں ہوئی، اور بہت اچھے اچھے رشتے آئے، کیوں؟ ہڈی نہیں مل رہی ہے، ہڈی ملنا چاہیے، ہڈی کے چکر میں اس کو برباد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون سید ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں اس میں کتنی سید ہے بتائیے بھائی، کتنی سید ہے؟ اور حضرت زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بہن ہیں، اور شادی کس سے ہو رہی ہے؟ ایک ایسے شخص سے ہو رہی ہے جو مکے کا رہنے والا بھی نہیں ہے، غلام ہو کر کے آزاد ہوا ہے، اس سے شادی کی جا رہی ہے۔ ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ صاحب سید صاحب ہیں، پٹھان صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، اور اسی چکر میں کیوں؟ جیسے ہی آپ برادری کی قید ڈھونڈیں گے، جیسے میں نے بتایا نا، اور آج تک وہ کنواری ہیں 5 کی 5، کیونکہ سید ملے گا تب تو شادی ہوگی۔ تو مجھ سے جب بات ہوئی، ہم نے کہا ان کی شادی انشاءاللہ جنت میں ہے، کیونکہ جو تم نے سید رکھا ہے وہ وہیں اویلیبل ہے، یہاں پر وہ نہیں مل پائیں گے بھائی۔ اب چھوڑ دو ارادہ، کسی کی عمر 46 سال ہو چکی ہے، کوئی 52 سال ہو چکی ہے، اور ایسے اس وجہ سے شادی، اور بہت اچھے رشتے آئے، ان کو بھی میں جانتا ہوں جو اچھے رشتے آئے، لیکن صاحب ہم ہڈی دیکھیں گے، اس کی بھی قید اسلام نہیں دیکھی۔ کسی ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، کسی کی شمولیت لازم نہیں ہے۔ شمولیت سمجھتے ہیں؟ نہیں، ماموں شامل نہیں ہو پائیں گے، ان کی چھٹی نہیں ہے، وہ ابھی امریکہ میں رہتے ہیں، فلاں بچے کا ایگزام نہیں ہے، کوئی بھی کسی کے لازم ہونا شرط نہیں رکھا ہے۔ حتیٰ کہ اگر لڑکے کے والد بھی شادی میں شامل نہیں ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ بولے گا مجھے قبول ہے، ابا کو معلوم ہے یا نہ معلوم، وہ قبول ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں عند الاحناف اگر بالغ ہے لڑکا یا لڑکی اور اس نے مان لیا کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں، کوئی بھی نہ رہے تو بھی شادی ہو جائے گی، صرف 2 مسلمان کیا چاہیے؟ گواہ چاہیے، شادی ہو جائے گی۔ تو یہ تمام اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا تاکہ اس کا حصول آسان ہو۔ ایک بات یہ کرنا چاہتے تھے، 15 منٹ میں نے بولنے کا ارادہ کیا تھا، 4 منٹ ہوگا۔ یہ سب کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ سب سے پہلی بات، تاکہ فطری ضرورت، شادی انسان کی فطری ضرورت ہے،
फितरी जरूरत में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये जितनी चीजें हैं ये सब क्या करती हैं, रुकावट पैदा करती हैं उस चीज को जो कि इंसान की फितरत है। नंबर 2, ताकि दोनों आदमी गुनाह बचने से पहले शादी कर लें, इसलिए उसने ये कोई भी चक्कर नहीं चलाया ताकि गुनाह ना होने पाए और उससे पहले पहले क्या हो जाए, शादी हो जाए। तीसरी चीज, कितना दुनिया चाह रही है कि ज़िना पर कंट्रोल हो जाए, हो रहा है और कभी नहीं होगा। असल में क्या है, ये लोगों को मालूम ही नहीं है। इस्लामी पॉलिसी अगर मालूम हो जाए, इस्लाम प्रिकॉशन पॉलिसी का कायल है। प्रिकॉशन समझते हैं, कोई चीज होने से पहले रोकना। हम क्या कानून बना रहे हैं, अगर रेप हो गया तो ये सजा है, ये सजा है। कानून ये बनाओ कि रेप को कैसे रोका जाए, जिना को कैसे रोका जाए। आप जिना के बाद वाला कानून बना रहे हैं ना, जिना को कैसे कंट्रोल किया जाए। इस्लाम देखिए कैसे कंट्रोल किया। एक तरफ से उसके अहकामात उठा लीजिए, कहता है लड़की और लड़का जो गैर महरम हो वह इकट्ठा नहीं। कहता है कि लड़की ऐसे लिबास और ऐसे कपड़े और ऐसे जेवर पहनकर न निकले जिसमें अट्रैक्शन हो। वो कहता है कि अगर बात किया जाए तो लड़की का लहजा नरम ना हो। इस्लाम कहता है कि अगर दोनों आदमी कहीं सफर पे जा रहे हैं तो उस लड़की के साथ महरम, ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, ताकि ज़िना पर कंट्रोल। ये प्रिकॉशन लिया गया है। जब तक जैसे आप देखिए बहुत कम हादसा होता है, पेट्रोल और आग हमेशा जलती ही है अगर इकट्ठा होती है, लेकिन कितने पेट्रोल पंप पर आग लगती है, बहुत मामूली। क्यों? उन्होंने पहले से कह रखा है कि बाबू यहां आग आना नहीं। ये प्रिकॉशन है। हर पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है उसके परिसर में, उसके बाउंड्री में कि आप यहां पर आग की कोई शक्ल, ऐसा नहीं है कि तुम लाइटर जलाए तो भाग से पेट्रोल पंप पकड़ लेगा, ऐसा नहीं है। ये एक प्रिकॉशन है, लिहाजा वो कामयाब है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने ज़िना को कंट्रोल करने के लिए ये प्रिकॉशन रखा। और आखिरी बात, ताकि अमीर और गरीब दोनों शादी में किसी किस्म की पैसे की वजह से रुकना नहीं, पैसे की वजह से शादी डिले नहीं होना चाहिए। इसलिए अमीर और गरीब सबके लिए एक सिस्टम रखा गया। ये सब अल्लाह ताला की पॉलिसी में है। और निकाह का जो मकसद है सुकून, वो सुकून हासिल ही उस वक्त होगा। आप देखें जितनी लड़ाइयां हैं हमारे समाज में या गैर समाज में या भारत में, एक बड़ी वजह यह है कि ताना दिया जा रहा है बहू को कि तू क्या लेकर के आई है, फकीर है तेरा बाप है। ये जो चक्कर जहेज का चलाया गया, अगर वो नहीं लाई, कितना हंगामा है, कितनी लड़कियों को जला दिया गया, कितनी लड़कियां खुदकुशी कर ली। वो सब क्यों हुआ? अब शादी का मकसद जो अल्लाह ने सुकून रखा था वो उसी वक्त हासिल होगा जब आप रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत निकाह करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने निकाह को आसान रखा।